جو ملٹری فرنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل سروسز ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ انٹرو میں اتنا عرض کروں کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ تاریخ اسلام میں دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور یہ آئیڈیل طرز حکومت رہا ہے ان کا۔ دور خلافت جو تھا انہوں نے ایک فلاحی ریاست قائم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست یعنی مدینہ کا تسلسل تھا، اور یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کے تحت قائم ہوئی، اور اس کے جو اجتماعی نظم تھا اس کو سیدنا عمر نے برقرار رکھنے کے لیے کچھ نئی جو انوویشنز تھی وہ متعارف کروائیں۔ انہیں تاریخ میں اولیات عمر کہا جاتا ہے، انیشیٹوز آف حضرت عمر لاز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن اختراع و ایجاد کی خداداد نعمتوں سے مالا مال تھا۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ تو آج بھی اگر زمانہ جو ہے وہ سیدنا عمر کا طواف کر رہا ہے تو ان کی وہ ویلفیئر کے انیشیٹوز ہیں، چاہے ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، دنیا کے ہر کونے میں آپ کے عدل اجتماعی کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کو۔ تو عالم ایجاد میں اس وقت صاحب ایجاد تھے، انوویٹو آئیڈیاز دے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی۔ تو آج ہم اس ہستی پہ بات کریں جن کا طرز حکمرانی جو ہے 1421 سال پہلے اختتام کو پہنچا، اور یہ 10.5 سال پر محیط تھا۔ وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فاتح بھی تھے، ریاست کے حکمران تھے، اور ان کا ذہن عرفان حق کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، حق کی معرفت تھی آپ کو۔ ایسے کئی مواقع آئے کہ وحی الہی کی منشا کو پہلے ہی آپ نے سمجھ لیا۔ اس حوالے سے وہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ آپ کا قول ہے کا مظہر عتم تھے کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ سوچتے کہ یہی بات میرے دل میں تھی۔ تو مفسرین کرام نے ایسی آیات مبارکہ کو موفقات عمر کے نام سے ذکر کیا ہے، یعنی جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی یا جو آپ چاہتے تھے وہی منشاء الہی قرار پائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سے پہلی امتوں میں محدث گزرے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو یقیناً عمر ہے، ٹھیک ہے۔ محدث سے مراد قلب شفا اور ذہن رسا کا حامل ایسا بلند مرتبہ مومن جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی حقائق کا الہام و القاء ہوتا ہے، یعنی اللہ ان کے دل کو حق کے لیے چن لیتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ قد جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پہ جاری فرما دیا ہے، اور جس راستے سے وہ گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ روب و دبدبے کا یہ عالم ہے، یعنی سر سا قدم وہ کوالٹیز جو آپ کو عطا ہوئیں۔ تو سیدنا عمر نے 22,000 مربع میل کے علاقے پر حکومت کی۔ تو جب آپ ایڈمنسٹریٹر بنے خلیفۃ المسلمین تو عرب مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم تھا، ٹرائبس کا ایک سسٹم تھا۔ تو آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں ایک نہایت وسیع انتظام اور نظم و نسق قائم کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کا دور خلافت مسلمانوں کے طرز حکومت کا بنیادی سٹرکچر کہلاتا ہے۔ حضرت عمر نے تعلیم پر خصوصی توجہ دی، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ تر تعلیم مذہبی نوعیت کی ہوا کرتی، اس لیے تمام والیوں، عاملوں اور گورنر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ اپنے دیگر فرائض کے ساتھ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ تو قرآن و سنت کی باقاعدہ تعلیم کی ترویج اور اشاعت کا انسٹیٹیوشنلائز جو سسٹم تھا وہ سیدنا عمر کے دور میں ہوا۔ عامل، گورنر، جتنے بھی لوگ تھے ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ میں ان تمام علاقوں کے عہدیداروں پر تجھے گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے انہیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تعلیم دیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق تعلیم۔ تو تعلیم کا بیسک کانسیپٹ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ جو ڈیوائن گائیڈنس سے ہو اور پریکٹیکل ایٹریبیوٹس یا ریپریزنٹیشن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق ٹھہرائیں۔ پھر آپ افسروں کی تقرری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے کہ وہ عالم اور فقیہ ہوں، جو پختہ عالم ہو، اسلامک جورسپروڈنس کا علم رکھتا ہو، اور فوجی افسروں کے بارے میں بھی حتی الامکان ایسی احتیاط برتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے افسروں میں بڑے بڑے سرکردہ اور ممتاز علماء کے نام بھی آتے ہیں، یعنی ملٹری فرنٹ پہ آپ کی جو انوویٹو ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی آفیسرز جتنے بھی بڑے بڑے ہیں وہ قرآن و سنت کا فہم رکھتے ہوں، اور وہ جو ہے وہ علماء ہوں، یعنی دین کا علم ہو،
قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے ان کو انٹرپریٹ کرنا جانتے ہوں، یہ سیدنا عمر نے لازمی قرار دیا۔ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ عربی زبان اور عربی ادب کی تعلیم، لنگوسٹک اور لٹریچر کے پہ فوکس پہلی دفعہ آپ نے کیا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ صرف دینی تعلیم ہے، لنگوسٹک کی آرٹ آف کمیونیکیشن ایکسپریشن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوویشن ہے، اور اس کے علاوہ عربک لٹریچر میں بھی آپ نے لوگوں کو تعلیم کا کہا۔ آپ کے دور حکومت میں بہتر مسجدیں مدرسوں کا کام دیتی تھی، مساجد میں ہی درس و تدریس کا انتظام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے معلم و قاری، امام و مؤذن سب کی تنخواہیں مقرر کی، یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے امام، خطیب، مؤذن اور مقرر، ان چاروں کی سیلریز ریاست کے فنڈ سے جانی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں اوقاف ہے، وہ اسلام آباد میں ہے، پورے ملک میں اوقاف اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہے، مساجد پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، ہر فرقے مسلک کی مسجد ہے۔ سیدنا عمر کا ماڈل یہ ہے کہ کوئی مسجد میں تفریق نہیں ہوگی، صرف مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ دین کی تعلیم ہوگی، ویلفیئر ہوگی، جوڈیشری بھی وہی ہوگی، لیکن اس پہ جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں، امام، مؤذن، قاری، ریاست ان کو جو ہے وہ سیلریز بیت المال سے دے گی۔ یہ ریاست پاکستان کے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ پورے پاکستان کی مساجد کو کمیونٹی سینٹر کا درجہ دیں، ڈسپیوٹڈ جو میٹرز ہیں لوکل وہ وہیں پہ سیٹ ہوں، اور وہاں کی تنخواہیں ریاست کے فنڈ میں سے جائیں۔ کسی مسلک، کسی فرقے کی بورڈ وہاں پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، 24 آور مسجد کو اوپن ہونا چاہیے، اور وہ ویلفیئر سینٹر ہو۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دور خلافت میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ جب مسجدیں کمیونٹی سینٹر ہوں تو سٹوڈنٹس اس طرح کے نکلتے ہیں، اور علم و عرفان کی شمع روشن ہوتی ہیں، اور اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے حکومت کی ضروریات بڑھنے کے ساتھ دنیاوی علوم کا حصول بھی لازم قرار دیا۔ اہل عرب حساب، ریاضی سے واقف تھے، لیکن مال گداری کو چلانے کے لیے، محصول کی جانچ پڑتال کے لیے محصولات جو ہیں، اس حساب دان بھی پیدا ہونے والے، جس میں دفاتر قائم ہوئے، پھر حساب کتاب کے کاغذ نقشے بھی تیار کیے جانے لگے۔ ریاضی کا، اعداد و شمار کا علم اور میپنگ جو سٹرکچر ہے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ میپ، سرویز وغیرہ یہ آپ کے دور میں باضابطہ طور پہ انسٹیٹیوشن کا درجہ اختیار کر گئے، اور روزانہ دی جانے والی امداد کی فہرستیں بھی شمار ہونے لگی۔ مردم شماری آپ کے دور میں زکوٰۃ و جزیہ کے اندازے اور حصول میں آسانی ہونے لگی، یعنی میتھمیٹیکل اکوپمنٹس اور اسٹیٹس کا کانسیپٹ سیدنا عمر نے متعارف کروایا، شماریات کا آغاز، اور باقاعدہ اس کے ایکسپرٹس کلاسیں لیتے، اور سیدنا عمر کے دور خلافت میں تمام جتنے بھی محصولات ہوتے، اخراجات ہوتے، وہ ایکسپرٹس جو ہیں اسٹیٹس کے وہ انہیں جمع کرتے۔ پھر سنہ ہجری کا باقاعدہ آغاز ہوا، عربی زبان و الفاظ سے مدین سکوں کا اجرا، جو سکے تھے درہم و دینار کے، وہ عربی زبان و ادب کے ساتھ آپ کے دور میں ہوئے۔ پھر ایران و عرب کا جو ایک پولیٹیکل جنکشن تھا، ملاپ، اس سے آئندہ نسلوں پر علمی حوالے سے بڑا اثر مرتب ہوا، اور ایرانی مسلمانوں سے کئی ایک دنیا اسلام کے نامور علماء ثابت ہوئے۔ 15 ہجری میں ہشام کی مشاورت سے آپ نے ایک مستقل و منظم فوج کا محکمہ قائم کیا، فوج کا انسٹیٹیوشن سیدنا عمر فاروق نے قائم کیا، قریش و انصار کے ناموں کو رجسٹر کر کے ان کو ان کے مراتب کے مطابق تنخواہیں دی۔ تو آرمی کی جو سیلریز تھیں، پینشنیں، سیلریز کا نظام آپ نے وضع کیا۔ جو اہل ایمان بدر میں شریک ہوئے ان کی تنخواہیں زیادہ تھیں۔ اس کے بعد مہاجرین حبش اور مجاہدین کا نمبر تھا۔ سپاہیوں کے بیوی بچوں کو بھی وظائف ملتے تھے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے پولیس ہے، رینجرز ہیں، فوج ہے، پیراملٹری فورس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے بچوں کو وظائف، ان کی کفالت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ یہ جہاد میں مصروف ہوتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں بارڈر پہ، تو لہذا یہ ان کی حفاظت کی وجہ سے معاشرے میں امن آتا ہے، اس سے معیشت بہتر ہوتی ہے، لہذا ان کے بیوی بچوں کی کفالت وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اپنے غلاموں کو ان کے آقاؤں کے برابر تنخواہیں، یہ نو ون از ابو دی لا، جو غریب کی تنخواہ ہے وہی اس کے مالک کی تنخواہ ہے۔ آپ کے زمانے میں فوج 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک جو ہر وقت جنگی مہمات یا باغیوں کی سرکوبی میں مشغول رہتی، جیسے ہماری آرمی ایسٹرن بارڈر پہ بھی مصروف ہے، دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہے۔ ایک حصہ فوج کا وہ ہوتا جو باغیوں کو کچلتا اور بارڈر پہ ڈیوٹی دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور مستقل فوجی چھاونیوں میں یہ لوگ قیام کرتے تھے، جیسے آج ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ فوج تھی۔ فوج کے دوسرے حصے میں وہ فوجی تھے جو گھروں میں رہتے تھے اور صرف بوقت ضرورت طلب کیے جاتے، انہیں بھی تنخواہ ملتی تھی، یعنی جو فوجی گھر میں ہے اسے بھی تنخواہ ملے گی۔
اب میں یہاں سے پالیسی میکرز کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں. ہمارے جو فوجی ایس ایس جی کمانڈر 30 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, انہیں بھی تنخواہیں دیں, وظیفے دیں, انہیں بھی جو ہے وہ اس قومی دھارے میں شامل کریں, کسی نہ کسی صورت میں کھپائیں, ان کے بیوی بچوں کی کفالت کریں. انہوں نے اپنی جوانی دی ہوتی ہے اس ملک اور قوم اور ریاست کے لیے. سیدنا عمر نے ایسے لوگ جو گھر میں قیام کرتے یا ایمرجنسی کی صورت میں جب آپ پہ وار مسلط ہے ان کو بلا لیا جائے, ان کو بھی تنخواہیں ملتی تھی. انہوں نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں فوجی مراکز اور چھاونیاں قائم کی. آج پروپیگیشن ہے کہ جی فوجی چھاونیاں ہٹا دیں, جو علاقہ مفتوحہ ہو, جہاں پہ گڑبڑ ہو لیکن انسرجنسیز ہوں, وہاں پہ فوجی چھاونی سیدنا عمر کی سنت ہے. مدینہ, بصرہ, کوفہ, موصل, فسطاط, دمشق, حمص, اردن, ان میں فوجی چھاونیاں تھیں. کوفہ, بصرہ اور فسطاط کے علاقے فوجی مراکز کے لیے آباد کیے گئے, اور ان مراکز میں فوجی ضروریات کے پیش نظر کئی انتظامات, سپاہیوں کے رہنے کے بیرکس سیدنا عمر کے دور میں, گھوڑوں کے رہنے کے لیے استبل بنوائے گئے, جیسے ہمارے ہاں آج آلٹرلی اسلحہ وغیرہ رکھنے کے لیے ڈیپوز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح 4000 گھوڑے ہر وقت جنگ و ساز و سامان کے ساتھ تیار ہوتے ہیں, جیسے ہمارے غوری, ابدالی, رعد اور یہ شاہین بیلسٹک میل, اب ٹیکنالوجی بدل, ہم وقت تیار ہوتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر سپاہیوں کو کپڑے اور رسد فراہم کرنے کے لیے الگ الگ دفتر قائم ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ڈیپو ہے, راشن ڈیپو یا مختلف آرمی کے ہیں الگ الگ فیسلٹیز کے لیے. پھر سرحدی ساحلی علاقوں کی حفاظت کا انتظام الگ محکمے کے سپرد ہوتا تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں ساحلی پٹی کے لیے جو پیرامیڈیکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. پھر ضروری مقامات پر کئی دفاعی قلعے تعمیر کروائے, جہاں خطرہ ہو وہاں دفاعی قلعہ تعمیر کروایا جائے. شروع میں صرف قریش اور انصار فوج میں ہوتے تھے, لیکن پابندی اٹھا لی گئی اور تمام مفتوحہ اقوام کے لوگ اس میں شامل ہوتے. پھر اسلامی فوج کی صحت اور آرام کا خیال رکھا جاتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ فوجی کھا گیا بجٹ سارا. حضرت عمر نے فرمایا کہ فوجیوں کی سب سے زیادہ سہولت دیں, ان کی ہیلتھ, ان کی آرام, ان کی رہائش کا. چھاونیوں کے انتخاب کرتے وقت آپ آب و ہوا کا خیال رکھتے. آج یہ پروپیگیشن ہے کہ جی وہ مری لو ٹوپا میں چھاونوی ہے, ادھر اسلام آباد میں, جی پنڈی میں یہ ہر پیک ایریا فوج نے قابو کر لیا ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ چھاونیوں کا انتخاب کرتے وقت آب و ہوا اچھی ہونی چاہیے تاکہ سپاہی تندرست و توانا ہوں. یہ رانگ پروپیگیشن ہے. سیدنا عمر کی سنت ہے کہ اچھی جگہ پہ فوجی چھاونی ہونی چاہیے. وہ جگہ جو آب و ہوا کے لحاظ سے سب سے اچھی ہو وہ فوجیوں کے لیے ہونی چاہیے. ان کی صحت, رہن سہن, کھانا پینا, آرام کا خیال ہوگا تو اچھی احسن طریقے سے دفاعی ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے. پھر گھوڑ سواری, تیر اندازی, تیراکی اور ننگے پاؤں کی دوڑنے کی مشق ہر سپاہی پر لازم تھی. جیسے ہمارے ہاں ریکروٹ بھرتی ہوتے ہیں پی ایم اے کارکول میں, انہیں سورڈ آف آنر دی جاتی ہے, تو اس سے پہلے بڑے مشکل مراحل سے وہ گزرتے ہیں. تو یہ حضرت عمر کی سنت ہے. جمعہ کے دن عام تعطیل ہوتی تھی. خبر رسانی اور جاسوسی کا نہایت اچھا انتظام تھا اور اس کا ایک ادارہ تھا. جاسوس رسانی, آپ کی ایم آئی او, آئی ایس آئی او, آئی بی او, اسپیشل برانچ ہو, سی جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں, یہ خبر رسانی اور جاسوسی کا انتظام, یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس, یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت جاریہ ہے. آپ نے خبر رسانی اور جاسوسی پہ ایک انتظامی محکمہ قائم کیا تو دشمن کی جالوں کو بھانپتا اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیتا. ٹھیک ہے. حضرت عمر کا دور حکومت دین حق اور اسلام کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کہ اس کی حدود مصر اور فلسطین سے آرمینیا تک وسیع ہو گئی. فلسطین, آرمینیا تک یہ پورا علاقہ ٹیریٹری اسلام میں تھی. پھر آپ انقلابی اقدامات, اشتہاد کے, آپ نے اشتہاد بھی کیا, مجتہد کی حیثیت سے بہت سارے ایسے فیصلے کیے. قحط کے دوران چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا کی تنسیخ, کہ قحط پڑ گیا, اب بندے کو روٹی نہیں ہے تو وہ چوری کرتا ہے, تو چونکہ قحط ہے وہ علت ساقط ہو گئی. نومولود کے لیے ریاست کی جانب سے وظیفے کی ادائیگی, جو بچہ پیدا ہو اس کا دودھ, اس کا کھانا پینا ریاست کی ذمہ داری تھی. یہ نئی انوویشن ہے. پاکستان میں کہاں پہ دودھ ملتا ہے بچوں کو, نومولود کو, ان کے پیمپرز, ان کی اخراجات, ضروریات, بندہ اسی سے ہی نہیں نکلتا. نومولود کی پرورش اور اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری, یہ ہے خلافت راشدہ ماڈل. سیدنا عمر نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری. پولیس کے ادارے اور بیت المال کا قیام, پولیس ڈپارٹمنٹ رضاکار فورس تھی, اور بیت المال کا قیام جو پبلک پراپرٹی تھی, سارا خزانہ اس میں تھا اور عام آدمی کے لیے تھا. ٹھیک ہے. پوری اسلامی ریاست میں عدالتی نظام, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے رعایت و سہولت کی بنیادوں پر, جس میں اسلامی ریاست کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, ایک بے مثال سلطنت قائم کی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو عدل اور مساوات, جسٹس تھا, غلامی کا خاتمہ کیا.
ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ ماؤں نے بچوں کو عادات جنائے، کسی کو حق نہیں وہ انہیں غلام پیدا کرے. آپ کا دور خلافت جو عوامی فلاح و بہبود، اختراع و ایجاد، عدل و انصاف اور اسلامی تعلیمات کی عملی عبارت تھا. آپ 23 ہجری میں قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے. ابو لولو فیروز نے آپ کو وار کیا، آپ کے 3 محرم الحرام کو شہادت ہوئی اور آپ کی عمر تقریباً 60 برس تھی اور نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ پروپیگیشن تھی جو آرمی کے ڈیفنس کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سیدنا عمر نے کیسے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی، تعلیمی اصلاحات کی، عسکری اصلاحات کی، فوج کو اور فوجیوں کی صحت اور آب و ہوا، ان کی سہولیات اور آرائش کا خیال رکھا. چونکہ آپ کو پتہ تھا ریاست کا دفاع ہے تو امن ہے، امن ہے تو معیشت ہے. یہ فاروقی فارمولہ ہے جو آج افواج پاکستان جس کا تسلسل ہے پولیس ڈپارٹمنٹ، لا انفورسمنٹ اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. سیدنا عمر کی اولیات کو دیکھتے ہوئے ہم انہی کی روشنی میں چلیں تو پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.